السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج 11 ستمبر ہے، اس کی 20ویں ایک سالگرہ کہہ لیں یا افسوسناک اس کی ایک سرمنی ہے، دکھ کا عالم ہے۔ 11 ستمبر بنیادی طور پر ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا جو کہ عالم اسلام کے حوالے سے اور مسلم ملکوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے دہشت گردی کے نام کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کا ایک جواز بنایا گیا تھا، اور یہ بنیادی طور پر تھا ہی مسلم ملکوں کے خلاف، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ مسلم ممالک جو کہ کہیں نہ کہیں ترقی کر رہے ہیں، یا وہ مسلم ممالک جو کہیں نہ کہیں مغرب کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یا مغرب پیریڈ کو کبھی چیلنج کر سکتے ہیں اکنامیکل سطح پر بھی، ان کو نشانہ بنایا اور ان کو کمزور کیا جائے۔ اس کے اندر افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان بھی شامل تھا، عراق بھی شامل تھا، لیبیا بھی شامل تھا، اس کے اندر شام بھی تھا، اور کہیں کہیں سوڈان کے حوالے سے بھی یہ معاملات جو پرانی رپورٹیں ہیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکیں، ان کے اندر یہ اہداف ملتے ہیں، اور اس کی جو ہے تصدیق ہمیں بعد میں سفارتی ذرائع سے بھی ہوتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا سے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ تو جیسا کہ مرحوم جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، بے شک پاکستان بھی تھا اس میں، یہ طے شدہ بات تھی، لیکن اس وقت کے جو فرما روا تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، وہ خود ان کے ساتھ چلے گئے، اور انہوں نے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جذباتی طور پر کہ جناب وہ ایک فون کال آئی اور ہم لیٹ گئے، اور آج کی مثالیں دی جاتی ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے فون نہیں کیا، اگر کیا تو انہوں نے فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے دور میں آج کے دور میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو اس وقت پاکستان کی، آج میں بڑی بات کر رہا ہوں، کسی بھی بڑی صحیح ویل نون عسکری شخصیت اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ جس وقت پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا تو ہمارے حالات کیا تھے دفاعی سطح پر۔ بہت سارے ہمارے جو آرسنلز ہیں ان کے لانچنگ پیڈ ورکنگ آرڈر میں نہیں تھے۔ میں نے بہت بڑی آپ کو خبر دی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ میں صرف آپ کو اتنا دے کے بس آگے نکل رہا ہوں۔ تو پرویز مشرف نے اس وقت چین سے اور تمام بڑے دوست ممالک سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر جنگ جو ہے نا کی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ لفظ کیا تھا، لفظ استعمال کیا تھا کروسیڈ کا۔ ایک دفعہ بش کے منہ سے نکل بھی گیا تھا، لیکن پھر بعد میں جو وہ مسلم ممالک جو کہ بش کے ساتھ ان کے ساتھ شامل تھے، یہود اور نصرانیہ کے جو دوست ممالک تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ کروسیڈ کی بات کریں گے تو پھر سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی مسلم ملک آپ کا ساتھ نہیں دے گا، لہٰذا آپ اس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کئی مسلم ممالک جو تھے، امریکہ نے 11 ستمبر کا بہانہ بنا کے کئی ملکوں کی ہمدردیوں کو سمیٹ لیا تھا، کئی ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب مشرف صاحب نے مشورہ لیا چین سے اور 2-3 بڑے دوست ملکوں سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں، اور اسی بنیاد کے اوپر پہ جب پاکستان کے آرمی چیف نے بھیجا تھا، آرمی چیف کو بھیجا گیا تھا، اور سعودی عرب کے جو ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے تھے وزیر خارجہ اور ارکان جا کے ملا عمر سے جب ملے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جناب ہمیں ایسا کریں کہ اسامہ بن لادن کو ہم دے دیتے ہیں سعودی عرب کو۔ اور وہاں جب یہ بات ہو گئی تو پھر یہ وہاں بھی گیا امریکہ گیا، اور امریکہ میں جا کے بش انتظامیہ سے بات کی، پاکستان کے آرمی چیف تھے اور سعودی عرب کے اہم عناصر تھے، انہوں نے جا کے یہی بات ان سے کی کہ جناب وہ ہمیں دے دیتے ہیں، سعودی عرب کو دے دیتے ہیں، تو آپ وہاں پہ جنگ نہ کریں، انویڈ نہ کریں، لیکن بش نے منع کر دیا، کیونکہ بنیادی طور پر مقصد صرف اسامہ بن لادن نہیں تھا، اسامہ بن لادن صرف ان کا بہانہ تھا۔ تو اور مسئلہ اس وقت یہ آ گیا تھا کہ ایران بھی اس وقت امریکہ کے ساتھ تھا، بہت سارے ممالک جو کہ عراق کے خلاف تھے، جو کہ طالبان کے خلاف تھے، کئی مسلم ممالک ان کے ساتھ تھے۔ اگر لفظ کروسیڈ آ جاتا تو پھر وہ مسلم ممالک امریکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ میری بات کو بس سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے محسوس کیا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، بھارت بھی ہم پہ گڑبڑ کر سکتا ہے، ایران اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، تو لہٰذا پاکستان نے بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے فی الحال فوری طور پر جو ہے نا امریکہ کے ساتھ اسی جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ پاکستان کی اس صورتحال کے حوالے سے بہتر تھا۔ آج پاکستان کی صورتحال بہت بہتر ہے، آج وہ صورتحال نہیں ہے الحمدللہ۔ خیر بہرحال ایک وقت کی بات ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حلف برداری کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ حلف برداری منسوخ ہو گئی۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آج کے دن کے اوپر حلف برداری کے اوپر جو ہے امریکہ کو بھی تھوڑا سا اعتراض تھا، کچھ
مغربی ممالک کو بھی اعتراض تھا. وہ کہتے تھے کہ ہماری آج کے دن صبح کی ہوگی کیونکہ 11 سپتمبر کو ہم گئے تھے، اور اگر آج کے دن اگر تقریب ہوتی تو پتہ ہی لگے گا کہ مطلب ایک قسم کا ہم پہ طنز ہوگا. تو ہمارے اور دوسرا سب سے بڑا بات ایک ایشو جو اٹھایا مغرب کے ممالک نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو شہداء ہیں، جو لوگ مارے گئے تھے، ان کا آج سول کا دن ہوتا ہے، یہ ان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا. اور یہ بات پھر انہوں نے طالبان سے گئی تو طالبان نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. لیکن جب طالبان نے ماننے سے انکار کر دیا تو پھر مغرب کے کچھ ملکوں نے روس سے بات کی اور روس کو کہا کہ جناب آپ طالبان سے بات کریں اور اس تقریب حلف برداری کو آج کے دن ملتوی کروا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی دہشت گرد یا کوئی بھی، آپ کو پتہ افغانستان میں دہشت گرد تو ہیں، پنجشیر والے بھی ہیں اس وقت وہاں پہ موجود، داعش بھی ہے، دوسرے بھی، اور ہو سکتا ہے خود امریکہ بہادری کروا دیتا ہے کیونکہ ہماری بات نہ مانی، کیونکہ بہت سارے ان کے وہاں پر لوگ بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بہت سارے وہاں پہ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ امریکہ کے ہٹ لسٹ کے اندر بھی ہیں، تو جن کے اوپر انعام بھی ہے، تو مائٹ بھی کوئی اور بھی کر دے. تو اس قسم کی کچھ مطلب گول مول بات ہے، پتہ بیک چینل میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو وہ کر کے پھر روس کو کہا گیا، تو روس نے پھر جب طالبان سے بات کی تو طالبان نے پھر اس کو فوری طور پر جو ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب ڈر گئے، ڈرنے کی بات نہیں تھی. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈر گئے، ڈرنے کی بات نہیں تھی، لیکن کچھ دوست ملکوں کے ساتھ، روس اور چین کے ساتھ اور قطر کے ساتھ طالبان اس وقت کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور اس لیے طالبان کی اس وقت کوشش بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے طالبان کی حکومت کو روس اور چین اور قطر وغیرہ تسلیم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سلامتی کونسل کے اندر ان کی اہمیت ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ طالبان جو ہیں پاکستان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال رہے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو از خود تسلیم کرنا چاہیے، لیکن وہ پاکستان پہ دباؤ اس لیے نہیں ڈال رہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی موجودہ پوزیشن کا علم ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس طرح طالبان پاکستان کو FATF کے اندر، IMF کے اندر اور کس طرح گھیرا ہوا. پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے لوگ موجود ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار اور مغرب کی نمک خوار ہیں، تو وہ ہماری پوزیشن کو سمجھتے ہیں. یہ بات طالبان نے کہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے پاکستان پر زور نہیں دے رہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان پاکستان کے حوالے سے کس حد تک ہمدردی رکھتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان پاکستان کے خلاف ہوں گے، یہ غلط بات ہے. طالبان کا پاکستان سے کوئی وہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے ہمدردی ہیں اور بہتری چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اور اسی حوالے سے طالبان نے جو حامد کرزئی ایئرپورٹ ہے اس کا نام کابل ایئرپورٹ کر دیا ہے اور نام بدل دیا ہے. اور دوسری ایک بات جو خاص طور پر طالبان نے کہی وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چین اور روس کے حوالے سے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں جو ان کے اسحاق زئی صاحب ہیں، انہوں نے الٹا یہ مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ اقوام متحدہ کے اوپر افغانستان پر پابندی لگائی جائے اور طالبان کو کوئی مدد نہ دی جائے، نہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. یہ جو افغانستان کے نمائندہ اسحاق زئی نے کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اقوام متحدہ کے اندر حامد کرزئی کے لوگ ابھی تک موجود ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے کیا پلان ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تسلیم کر لیا، یہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی امریکہ نے تسلیم کرنے کی بات نہیں کی. امریکہ اسٹرکٹ اینڈ کیرٹ دوہرا رویہ لے کے چل رہا ہے، تو لہٰذا آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا. دوسرا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے آپ کو بات کی تھی، وہ بھی میں بات کرتا ہوں آپ کو کہ فضل الرحمان بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں طالبان آ گئے ہیں اور وہ دباؤ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن طالبان کے ترجمان نے ان کے تو غبارے سے ہوا نکال دی. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب وہ ہیں جنہوں کے ہمارے جب ہم پہ حملے ہو رہے تھے تو وہ خوشیاں منا رہے تھے، اب وہ ہماری حمایت کریں تو لہٰذا ہمیں ان کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات یہاں سے شروع کرتے ہوئے ایک اور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے کچھ میوچول ریکنسلیشن، NRO نہیں لیکن MRO، میوچول ریکنسلیشن کی بات ہو رہی ہے، جس میں الطاف حسین صاحب کی بھی بات چیت چل رہی ہے پس پردہ، اور متحدہ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات ہے وہ اس وقت اسٹل ابھی بھی ہے، ٹیبل کے اوپر ہے. متحدہ کے دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ متحدہ کے دفتر کھولنے پر اب لوگوں کو اعتراض نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ متحدہ کے دفاتر کھول دیں، لیکن اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب اگر سیاست میں آتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے رکھنا ہوگا، کیا مطلب طریقہ کار ہوگا. مطلب اس طرح اب نہیں ہوگا جیسے کہ وہ کرتے تھے، لیکن اب ایک طریقہ کار ہوگا، کیونکہ انہوں نے کنٹرول کرنا ہے پیپلز پارٹی کو. اور بہت بڑی تبدیلیوں کے فیصلے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی بتا دوں کہ نواز شریف کے لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، جو لوگ میری ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اگر آپ اسکپ نہیں کرتے، اس لیے میں نے کہا کہ میں ہیڈنگ پہ نہ جایا کریں، آپ اندر سنا کریں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے جو فوج کے اندر کے کچھ لوگ ہیں، اور فوج کے اندر بھی نواز شریف کے جو حامی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو لایا جائے، اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا بھی ان کے اوپر دباؤ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. اس کے اندر آپ کا برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں آپ کا بھارت بھی شامل ہے. تو دوبارہ جو ہے ریکنسیلیشن کے معاملات نواز شریف صاحب سے بھی چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں. اور
2022 کا آخری جو ہے 2022 کا آخر جو ہے یہ انتخابات 2022 انتخابات کا سال ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی کہا تھا، پھر میں کنفرم کر رہا ہوں کہ انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت ساری پرانی پارٹیوں کو کنارے کیا جا سکتا ہے، اور اس پارٹیوں کو کنارہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن بہت بڑا کردار ادا کرے گا. الیکشن کمیشن بہت بڑا کردار ادا کرے گا. اس کا جواز جو ہے اب پیدا کر دیا گیا ہے. جو کل الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے سرکاری جماعت نے، تو اس کو ایک جواز مل چکا ہے، اور اس پس منظر کے اندر بھی کام ہو رہا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اختیارات ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا اس وقت سب بڑے اقدامات کی کوشش کر رہا ہے. پس پردہ معاملات ہیں کہ کس طریقے سے بہت ساری جماعتوں کو کنارہ کر دیا جائے. نئی جماعت کے حوالے سے یاد ہے، میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، آج سے 1-2 ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک نئی جماعت، سیاسی جماعت بن رہی ہے. جو میں نے بتایا تھا کہ پرویز الہی سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، جہانگیر ترین وغیرہ کی سارے معاملات، کیونکہ جہانگیر ترین کو واضح طور پہ اداروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ براہ راست مخاصمت نہ کریں، بلکہ آپ وہ راستہ اختیار کریں جو کہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس میں تمام ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی سے ناراض ہے، جو پی ٹی آئی سے دور ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو لیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے وہ لوگ لیے جا رہے ہیں جو کہ نواز شریف کے نیریٹو سے ناراض ہیں. گو کہ ایک طرف نواز شریف کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس پہ بات چیت چل رہی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نیریٹو غلط تھا، اور اس نیریٹو کے بعد ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا غلط ہے. مثال کے طور پہ چودھری نثار نام بھی لے لیتا ہوں. چودھری نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جو نیریٹو لیا تھا، اس نیریٹو کے پس منظر میں ان کو پاکستان میں آنے کی یا سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں، اور کچھ پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنے، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک نئے سر سے ایک نیا منشور لے کے، ایک نئی چیز لے کے سامنے آیا جائے. تو وہ سیاسی جماعت کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے. دوسرا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی عیسیٰ کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ قاضی عیسیٰ کے معاملے میں پہلے یہ کوشش کی گئی تھی کہ قاضی عیسیٰ صاحب کو شاید نہ لایا جائے، لیکن اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب کا جو شیڈیول ہے آنے کا، وہ ان کا برقرار رکھا جائے گا. قاضی عیسیٰ صاحب نے اس حوالے سے بہت پس پردہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. اور جو ججز ہیں، جب سپریم کورٹ کے ججز، آپ کو پتہ ہے کہ خاتون جج کے معاملے کے اوپر ایک چیز سامنے آئی تھی، اس ایشو کے اوپر بھی انہوں نے اپنی رائے خود باہر رہ کے اپنی رائے کو محفوظ کر لیا تھا. اور یہ محفوظ کیا تھا انہوں نے خاص طور پہ تاکہ دونوں گروپس کو راضی رکھا جائے، تاکہ جس وقت اب ان کے جب بننے کا ٹائم آنے والا ہے، سپریم کورٹ کا جب وہ ایک بڑا عہدے پہ آئیں گے، تو اس وقت ان کے جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے عدلیہ کے معاملات کے اندر کچھ ابہام پیدا ہوا تھا، کچھ گڑبڑ پیدا ہوئی تھی، جو عدلیہ کہیں آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ ججز جو تھے ان پہ تحفظات رکھتے تھے. لہٰذا ان کو یقین دہانی کے لیے وہ انہوں نے اپنی کسی بھی قسم کا رائے استعمال نہیں کی اس خاتون جج کے حوالے سے، یعنی دونوں گروپوں کو انہوں نے خوش رکھا. میں اشارتاً ہلکے ہلکے بات کرتا جا رہا ہوں، زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا. ہمیں جو اطلاعات ملتی ہیں بس وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تو یہ کچھ صورتحال ہے. دوسرا ایک بات اس میں یہ ہے کہ جو ہے آپ کا، کل بائیڈن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بائیڈن صاحب نے کیا کہہ دیا، بلکہ بائیڈن صاحب کو کہا ہے ان قوتوں نے جو کہ اس وقت دنیا کے اندر ون ورلڈ اور ون گورنمنٹ کا نظام چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ جناب بس بہت ہو چکی ہے، اب آپ کے امریکنز بھی آ چکے ہیں، افغانستان سے فوجی بھی آپ نکال چکے ہیں، تو لہٰذا بہتر ہے کہ جو ہمارا ویکسینیشن کا پروگرام ہے اس کو پھر آپ توجہ دیں. تو لہٰذا بائیڈن صاحب نے ڈے بیفور یسٹرڈے اعلان کر دیا ہے کہ جناب اب ویکسینیشن ہوگی، اور جو کام پہ نہیں جائے گا، جس نے کام پہ جانا ہے یا جس نے جو بھی سہولت لینی ہے امریکہ کے اندر، وہ اس کو ویکسینیشن لگائی جائے گی. تو اب لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی شاید ہو سکتا ہے بائی فورس ویکسین لگانے کا، اور مغرب میں بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن اس پس منظر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر بڑے پیمانے پہ مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے، چند مہینوں کے اندر، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ 2021 کے آخر میں یا 2022 کے شروع کے اندر یورپ کے جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہیں وہ اپنے بانڈ جو ہے واپس کریں گے. تو جیسے ہی یہ ویکسین کے حوالے سے بڑے پیمانے پہ مظاہرے شروع ہوں گے تو اسی وقت یورپین جو ہے بانڈ واپس ہوں گے، اور مغرب کے کئی ممالک کی معیشت دیوالیہ ہو سکتی ہے. آنے والے 2022 کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں، دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. مطلب ایک سینیریو تھا 2011 کا، 20 سال ہو گئے، اب وہ ایک چیز آپ کو دیکھا کہ وہ ایک چیز ختم ہو گئی ہے. اب اگلے 20 سال کے اندر جو کیا تیاریاں ہوں گی اور اگلے 20 سال میں کیا سینیریو ہوگا دنیا کا، اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو
ہم سب کے لیے اور کائنات کے لیے بہتر ہو۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔